بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 300 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 11 سے لے کر 14 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تفسیری تحقیقی ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔ ہاں، مگر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا پھر برائی کے بعد برائی کی جگہ نیکی کرے، یعنی توبہ کرے، تو میں مغفرت والا ہوں، رحمت والا ہوں، توبہ کو قبول کروں گا اور اس کی مغفرت کر دوں گا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان یعنی اپنی قمیص کے گریبان میں ڈالیے۔ تخرج خلاف لونها من العدمۃ، اور اپنے گندمی رنگ کے برخلاف وہ بلا کسی مرض کے چمکدار ہو کر نکلے گا، یعنی برس وغیرہ کے بغیر اس میں ایسی چمک ہوگی کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ یہ دو معجزے فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بلا شبہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، بس جب ان لوگوں کے پاس ہمارے آنکھیں کھولنے والے واضح اور روشن معجزے پہنچے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ سری یعنی کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی اقرار نہیں کیا، حالانکہ ان کے دل یہ یقین کر چکے تھے اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بما جاء بہ موسیٰ، سے جو انکار ایمان تھا یہ ظلم اور تکبر کے طور پر تھا۔ بما جاء موسیٰ کا تعلق الجہد کے ساتھ ہے۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مفسدوں کا کیسا انجام ہوا، جیسا کہ آپ ان کی ہلاکتوں سے واقف ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی کو گونسا مار دیا تھا تأدیباً، اور وہ قضائے الہی سے مر گیا تھا، اور فرعونیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ نے ظلماً ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے وہ انتقاماً آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے اور 10 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر پھر مصر لوٹ رہے تھے۔ اس لیے اس موقع پر آپ کو اس قبطی کے ہلاک ہونے کا واقعہ یاد آیا، تو رب تعالیٰ نے تعریضاً فرمایا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی، تو بے شک میں بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں۔
حضرت امام محمد بن عمر رازی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے جن افعال کو قرآن مجید میں ظلم فرمایا ہے اس سے مراد ترک افضل ہے یا گناہ صغیرہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے حضرت موسیٰ کو لطیف پیرائے میں تعریض کرنا مقصود ہو۔ حسن بصری نے کہا ہے کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قبطی کو قتل کر کے ظلم کیا تھا، پھر انہوں نے اس ظلم کو نیکی سے تبدیل کیا۔ قرآن مقدس میں ہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھ کو معاف فرما، پس اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ امام رازی نے حضرت حسن بصری کا جو قول نقل کیا ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو ارادتاً قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی عادتاً۔ کوئی شخص ایک گونسے سے ہلاک ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو تعجیباً گونسا مارا تھا اور وہ شخص قضائے الہی سے مر گیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کا یہ فعل قتل عمد نہیں تھا نہ ہی ظلم تھا، اور حضرت موسیٰ کا اس کو ظلم کہنا اللہ کی بارگاہ میں غایت تواضع اور انتہائی عجز و انکسار کا اظہار ہے۔ اس طرح حضرت آدم کا ربنا ظلمنا فرمانا بھی ادب اور تواضع کے لیے تھا اور اس تعلیم کے لیے تھا کہ ان سے اگر کوئی فعل اجتہادی خطا کی بنا پر بھی صادر ہو جائے تو وہ اس کو بھی ظلم اور ذنب قرار دیتے ہیں، حالانکہ عام مسلمان کو بھی اجتہادی خطا پر اجر ملتا ہے اور اس کو ظلم اور گناہ نہیں کہا جاتا، تو ان کی اجتہادی خطا کو ظلم کہنا کس طرح جائز ہوگا؟ اور اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجتہادی خطا پر اس قدر اظہار ندامت اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی آمدن خطاؤں پر کس قدر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی الفتوحات المکیہ میں لکھتے ہیں کہ خواص کے معاصی عوام کے معاصی کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ عوام کے معاصی ان کی شہوت طبعیہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور خواص کے معاصی تعویل میں خطا کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عارف باللہ میں گناہ پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نزدیک کسی تعویل سے اس فعل کو مزین کر دیتا ہے، کیونکہ عارف کی معرفت اس کو بغیر تعویل کے گناہ کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، کیونکہ عارف باللہ کبھی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پھر جب وہ کسی تعویل سے اس فعل کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ تعویل صحیح نہیں تھی اور در حقیقت اس فعل کا ارتکاب بھی جائز نہیں تھا، جیسا کہ شجر ممنوع سے کھانے کے لیے حضرت آدم نے یہ تعویل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت سے کھانے سے منع فرمایا تھا، اگر میں اس نوع کے درخت سے اس کا پھل کھا لوں تو یہ جائز ہے اور ممنوع نہیں ہے، اور بعد میں ان پر منکشف ہو گیا کہ ان کی یہ تعویل درست نہیں تھی۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، بے شک وہ نافرمانوں کا گروہ ہے۔ برس کے داغ بھی بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں مگر ان کو عیب شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان آیات مقدسہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ آپ کا ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد ہر چند کے بہت سفید ہو کر نکلے گا مگر وہ برس کی طرح عیب زدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ کی لاٹھی ڈالنے کے بعد اژدہا بن جانا اور بغل میں ڈالنے کے بعد آپ کے ہاتھ کا روشن اور سفید ہو جانا آپ کو دی جانے والی 9 نشانیوں اور آپ کے 9 معجزات میں سے ہے۔ باقی 7 نشانیاں یہ ہیں کہ فرعونیوں پر قحط کے سالوں کا مسلط کیا جانا، پھلوں کا کم ہو جانا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، طوفان۔ پھر بتایا کہ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ فاسق تھے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی حدود سے نکل کر کفر اور بدکاریوں میں داخل ہو چکے تھے، اور بتا رہے ہیں کہ فسق کا معنی خروج بھی ہوتا ہے۔
پھر بتایا کہ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، جب حضرت موسیٰ نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ آگے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کی نشانی قرار دینے سے انکار کر دیا۔ جہود کا معنی ہے کسی چیز کو پہچاننے کے باوجود ہٹ دھرمی سے اس کا انکار کرنا، حالانکہ ان کے دل یہ مانتے تھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کی پکی نشانیاں ہیں۔ ابو اللیث نے کہا ہے کہ ان کے دلوں میں ان نشانیوں کے سچے ہونے کا اس لیے یقین تھا کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا، مثلا ان کا گھر خون سے بھر جاتا، ان کے برتنوں میں پانی کی جگہ خون ہوتا، تو وہ موسیٰ پاک سے فریاد کرتے اس عذاب کو ان سے دور کر دیں، موسیٰ دعا فرماتے، وہ عذاب ہٹ جاتا۔ اس سے ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی صداقت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس طرح جب ان پر قحط سالی آتی یا ان کے گھر مینڈکوں اور ٹڈیوں سے بھر جاتے تو اس عذاب سے نجات کے لیے موسیٰ کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ موسیٰ اللہ کے پکے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعا سے ہی ان کی یہ مصیبت ٹلے گی۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو اس عذاب سے نجات مل جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے تھے اور حضرت موسیٰ اور ان کے پیغام کا مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیں۔ جیب کے معنی ہے گریبان۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کھلے ہوئے گریبان کی قمیص پہنے ہوئے تھے، اس میں نہ آستین تھی نہ گھنڈیاں تھیں، آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال لیا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم کے گریبان کے بٹن بھی کھلے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر دو آیات کے مابین تعارض پایا جا رہا ہے۔ فرمایا فلما جاءتهم آیاتنا، یعنی جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آ گئی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا، یعنی جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے آئے۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کی طرف نشانیاں لانے کا اسناد کیا اور سورہ نمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اسناد کیا۔ النمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اسناد حقیقت ہے اور قصص میں مجاز ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے برعکس کہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ قصص میں فرعون کے دربار میں معجزات پیش کرنے کا سیاق ہے، اس لیے حضرت موسیٰ کی طرف ان معجزات کے لانے کی نسبت ہے، اور سورہ نمل میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے اصل کے اعتبار سے فرمایا جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کھلے کھلے اور روشن معجزات دیکھنے کے باوجود ظلم و تکبر کی بنا پر حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا۔ اس میں کفار کو تنبیہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود ظلم اور تکبر کی بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ جو فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر چکا ہے، اس کے لیے کفار مکہ کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے عقل والوں کو چاہیے کہ وہ قوم فرعون کے حال سے نصیحت حاصل کریں اور ان کاموں کو ترک کر دیں جن کاموں کی وجہ سے قوم فرعون کو عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ظلم اور تکبر چھوڑ کر عدل اور تواضع اختیار کریں اور نفس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بجائے ضمیر کی پکار پر لبیک کہیں۔ اور اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے فیض کو قبول کرنے کی فطری صلاحیت اور استعداد کو ضائع کر دیا اور وہ چوپایوں اور پرندوں کی طرح پست گڑھے میں گر گئے، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ آخرت میں شیاطین کے ساتھ دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گریں گے۔ اللہ کے قرب اور اس کی معرفت کی بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور نفس کی پرستی میں اترنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے کسی پتھر کو آپ اوپر سے اچھالیں تو اپنی طبیعت کے تقاضے کے خلاف اس کے لیے اوپر جانا مشکل ہوتا ہے، اور اپنے طبعی تقاضوں کے عین موافق نیچے آنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بس یہی حال کافروں کا ہے، وہ شرک اور کفر کے خوگر اور عادی ہو چکے ہیں
اور کفر ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا ہے، لہذا ان کے لیے کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام اور توحید کی طرف آنا نہایت مشکل اور متعذر ہو چکا ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ مفسر علام نے الا کی تفسیر لیکن سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مستثنی منقطع ہے، مطلب یہ ہے کہ من ظالم سے مراد غیر مرسلین ہیں۔ من ظالم مبتدا ہے اور فإنی غفور الرحیم اس کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ مبصراتن یہ آیات سے حال ہے اور آیات کی جانب مبصراتن کی اسناد مجازی ہے، اس لیے کہ آیات دیکھنے والی نہیں ہوتی بلکہ ان کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ نہر جارن میں اسناد مجازی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مبصراتن اسم فاعل بمانے اسم مفعول ہے، جیسے دافق بمانے مدفوق ہوتا ہے۔ استیقنتها انفسهم یہ جہادو کے واو سے بتقدیر قد حال ہے، یعنی تیقنو، اس سے اشارہ کر دیا کہ استیقنتها میں سین زائدہ ہے۔ ظلمن و علوًا اس کا تعلق جہادو سے ہے، یعنی ظلم و علو انکار کی علت ہے۔ کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیف کانا کی خبر مقدم ہے اور عاقبۃ المفسدین اسم مؤخر ہے، اور پورا جملہ انظر بمانے تفکر سے متعلق ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔